آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب سے بری اور پاک پیدا کیے گئے۔ آپ جس طرح چاہتے تھے پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو پورا دیکھنا طاقت بشری سے ماوراء ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض سے سید المرسلین کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد نصیب تھی، لیکن پورے حسن و جمال کو دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا حسن و جمال نہیں دکھایا گیا۔ اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری نگاہیں تاب حسن نہ لاتی اور خیرہ ہو جاتی۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ حضرت محمد بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کی حقیقت کی معرفت نے خلقت کو عاجز کر دیا ہے، پس قرب و بعد دونوں حالتوں میں بحر و بر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مثل آفتاب کے جو آنکھوں کو دور سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے اور نزدیک سے آنکھوں کو چندھا دیتا ہے، تمام خلقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے۔ کوئی شخص خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب زمانے یا مکان، بعید زمانے یا مکان میں ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو عالم دنیا میں نہیں سمجھ سکتا، اور البتہ آخرت میں کشف حجاب کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کا ادراک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بے لحاظ ظہور آفتاب کی سی ہے، جو زمین سے 13 لاکھ گنا بتایا جاتا ہے، مگر اس کی حقیقت معلوم کرنا مشکل ہے۔ اگر دور سے دیکھو تو شیشے یا ڈھال کی مقدار نظر آتی ہے، اور نزدیک اگر فرض کیا جائے بہت بڑا ہونے کی صورت میں آنکھوں کو چندھا دیتا ہے۔ پس جو کمال کے اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا، وہ دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ظاہری اور معنوی کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ ان کمالات کی صورت مشاہدے میں آتی ہے۔ اور اس بیان کو واضح کرنے کے لیے محمد البوصیری نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں یوں مثال دی ہے، انہوں نے لوگوں کو تیری صفات کی صرف صورت دکھائی ہے، جیسا کہ پانی ستاروں کی صورت دکھاتا ہے۔